السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں، میں روزے سے ہوں اور افطاری سے پہلے حسب عادت واک کر رہا ہوں۔ دوستو، کل رات پنجاب یونیورسٹی کے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو انتظامیہ میں تھوڑا سا انفلوئنس رکھتے تھے۔ تو ان بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے میں ان کو یہ بتا رہا تھا، یہ سحری سے کچھ 2.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے رات کو، اور ہم ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان بچوں کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، السلام علیکم جی، ان کے ساتھ بڑا محبت اور بڑے پیار سے رہا کریں، بلکہ 100 معافیاں ایک طالب علم کو دیا کریں، کیونکہ جوانی اور پھر طالب علمی کا دور بڑا جوشیلا دور ہوتا ہے اور ہواؤں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، تو غلطیاں بھی ہم اسی سپیڈ سے کرتے ہیں۔ تو میں ان کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ نوجوان جو آج کا نوجوان ہے یونیورسٹی کا یا کالج کا، یہ وہ ساری غلطیاں کرے گا جو ہم نے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ آج کے نوجوان میں 2 طرح کے خوف بہت زیادہ پیدا ہو گئے، فوبیاز۔ میں ایک طرح کا بیان کر دیتا ہوں اس وقت، اور وہ ہے فیلئر۔ میں فیل ہو جاؤں گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات میں کر رہا تھا دوستو، عین اسی وقت قاسم بھٹی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان ہیں یہ، انہوں نے فوری طور پر ایک جملہ بولا۔ انہوں نے کہا، سر وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں ساگر نامی ایک بچے نے خودکشی کر لی ہے۔ دوستو، اس کیس کو جب میں نے دیکھا تو پتہ ہی چلا کہ ساگر جو ہے وہ 21-22 سال کی عمر میں اپنے آپ کو ایک ناکام نوجوان سمجھ کے، اور بیچارہ تنہا رہ گیا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو گیا، اور بقول اس کے خط کے مطابق اس کو اس کی ماں بھی بہت یاد آتی تھیں، اور اس کو ایسا لگا کہ زندگی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں کہ 20-21 سال کی عمر میں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ زندگی میں سارے راستے بند ہو گئے ہیں؟ میں تو آج 54 سال کی عمر میں کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچتا، حالانکہ لوگ اس وقت اللہ اللہ کرتے ہیں زیادہ، تو میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں، دنیا گھومتا ہوں۔ تو جینا نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں، اور جو لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اس طرح کی انزائٹی اور ڈپریشن اور خدا نہ کرے پھر اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں جن کی بھی تلافی نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک بچہ ساگر تنہائی کا شکار ہوا، محبت کا متلاشی تھا، کامیابی کا متلاشی تھا۔ تو یہاں بابا جی اشفاق صاحب والی وہ والی بات یاد آتی ہے کہ جو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کیونکہ چوپال چھن گئے ہم سے اور شہروں سے تھڑے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، تو وہاں بیٹھ کر جو مجلس ہوا کرتی تھی اور لوگ دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے تھے، وہ ایک سہولت چلی گئی، اور وہ کندھے اور وہ کان ہم سے چھن گئے جو ہماری داد رسی کیا کرتے تھے، وہ زبانیں اب خاموش ہو گئیں، لوگ زیادہ مصروف ہو گئے۔ تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، تو بابا جی کہتے تھے کہ اب تو نہر کے کنارے کنارے چلے جائیں تو ذہنی امراض کے ماہرین اور اعصابی دباؤ کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ وہاں جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور 4 سے 5 ہزار روپے آپ جمع کرائیں ہمارے پاس، اور ہم آپ کے پوری تکلیف سنیں گے اور بڑے مؤدب انداز میں سنیں گے، اور پھر آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، اور پھر اس کے لیے کچھ گولیاں بھی دیں گے جو آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا جس کی وجہ سے۔ تو دوستو، اس بچے کو، ساگر کو، صرف ایک شفیق دوست، ایک پر امید جملے کی ضرورت تھی، ایک ایسے ہاتھ کی ضرورت تھی، اس دوست کے جو ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا اور دبا کے کہتا ہے، شیرا کی ہویا تینوں، میں تیرے نال ہاں، اے زندگی اسی بناواں گے، کچھ نہیں ہویا۔ یا کوئی سیاح اس کو سر پہ ہاتھ پھیرے کہتا، کاکا اے 20-22-23 سال کی عمر چ ناکامی نہیں ہوندی، ابھی تو ماسٹر ڈگری کر رہا ہے، میس کمیونیکیشن پڑھے گا، آگے جائے گا تو اللہ خیر کرے گا، تے گھبرا نہ، ڈلے بیرا تھا، کچھ نہیں بگڑیا۔ ایک ٹیلی فون کال، ایک محبت بھری نظر کی بیچارے کو ضرورت تھی ساگر کو، اور وہ ہم میں موجود رہتا
لیکن چلا گیا وہ. تو دوستو وہ ایک شعر مجھے بڑی اچھی طرح یاد اور اکثر میں کہتا بھی ہوں. کسی کا شعر ہے کہ جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں, جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں, ان چراغوں کو ہواؤں سے بچایا جائے. وہ چراغ جو زد میں آ گئے, بجھ گئے ہوا کی, وہ تو بجھ گئے, ساگر جیسے چلے گئے ساگر. لیکن وہ طالب علم, وہ چراغ جو بھی اپنی پوری لا کے ساتھ روشن ہے, وہ طالب علم, وہ اسٹوڈنٹس, وہ نوجوان جو ہمارے ارد گرد ہیں, وہ بے شک کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں, یا وہ عورت جو ہمارے گھر میں بیوی کی شکل میں موجود ہے, یا وہ شخص جس کو عرف عام میں شوہر کہا جاتا ہے, یا وہ سبارڈینیٹ جو آپ کے نیچے کام کرتا ہے اور آپ اس کو اکثر ڈانٹ دیتے ہیں. دوستو 7-8 ارب ڈالر سے زیادہ کی ڈپریشن کی دوائیاں آتی ہیں پاکستان میں, اور ہم آج بھی انزائٹی اور ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے. خدا را اپنے ارد گرد لوگوں کے حال سے واقف رہیں, ان سے ملیں, ان سے بات کریں اور ان کی داد رسی کریں. اور داد رسی اتنی بھی ہوتی ہے, صرف اتنا کہہ دیا جائے نا کہ او یار پھر کی ہے, تو میرے نال بھی ہوا سی, او پھر کی ہے یار, اللہ خیر کرے گا, کوئی پہلی بار ہی ہوا, اللہ خیر کرنے والا ہے, یہ بڑی زندگی پئی ہے, بڑی ترقی ملنی ہے. اس طرح کے چند سافٹ محبت بھرے جملے لوگوں کی داد رسی کر دیتے ہیں, ان کی بھڑاس نکل جاتی ہے, ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آئیں اپنے ارد گرد جو رشتے ہیں, جو دوست ہیں, جو احباب ہیں, یا جتنے انسان ہیں, آئیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں, جینے کی سبیل پیدا کریں, اور انہیں یہ کہیں کہ یار تو بے فکر ہے, میں تیرے نال ہاں, کچھ نہیں ہونا. جے کوئی پیڑا ویلا آیا تو کٹھے رل کے پیڑا ویلا کٹاں گے. دوست لوگوں کی داد رسی کیجیے, محبت بانٹیے, پیار بانٹیے, سب سے بڑی بات ان کی عزت نفس پالیے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.